السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جزء 4 آیت 103 یعنی 103 کی مکمل تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے جو موٹے موٹے قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا لکھا ہے، واو کے بعد جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ حذف ہو جائے گی۔ اعتصموا لفظ ہے، اعتصموا، جب اس کو ملائیں گے تو واعتصموا بولیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ بحب، با پر قلقلہ، کیوں؟ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ للہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ جمیعا، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف، یا واو میم اور نون میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جمیعا ولا تفرقوا، ولا تفر، رائے مشددہ کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را اوپر پڑھیں گے۔ تفرقوا، قو و مدہ۔ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء۔ واذكروا لکھا ہے، واو کے بعد الف ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی، واو کو ذال میں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اذکروا پڑھتے ہیں، اصل لفظ اذکروا ہے، جب واو کو ذال میں ملائیں گے تو یہ الف حذف ہو جائے گی۔ واذکروا پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وا مدہ۔ نعمت اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ علیکم اذ کنتم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی، اذ ذال کو باریک، کم تم میں اخفا حقیقی، کم اخفا حقیقی، تم اعداء اظہار شفوی، اور اعداء میں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ اعداء فألف بین، یا علین قلو و مدہ بکم فاصبحتم، کم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، فاص صاد کو پور، بح تم
بنعمته اخوانا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با آئے اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے. فَأَصْبَحْتُمْ تم بنعمته اخوانا، اور مد منفصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے الگ کلمہ ہے. بنعمته الگ کلمہ ہے، اخوانا الگ کلمہ ہے. اور دو زبر کی تنوین پر وقفہ کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے اخوانن سے اخوانا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. وَكُنْتُمْ میں اخفاء حقیقی، تم میں اظہار الشفوی. عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، واں کے اوپر زبر یا پیش ہو، واں کو پر پڑھیں گے اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. حفرۃ تم من النار، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، اور را کو باریک پڑھیں گے. فَأَنْقَذَكُمْ میں اخفاء حقیقی فَأَنْقَ، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا. اب پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہیں گے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، منہا میں اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یبین اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے. لکم آیاتی اظہار شفوی، کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم نہ میم ہے اور نہ با ہے تو اظہار شفوی ہوگا. آیا دونوں جگہ کھڑا زبر اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لعلکم میں اظہار شفوی، تہتدون وقفہ کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.